अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप अपने सवालात पूछ सकते हैं और उनके जवाबात ले सकते हैं। ब्रेक से पहले अब्दुल रऊफ़ साहब जर्मनी से हमारे साथ थे और एक कॉलर ने जो बदतमीज़ी की, गलत गुफ्तगू की, तो उसकी वो वजाहत कर रहे थे कि उसका ताल्लुक़ कादियानी कम्यूनिटी से नहीं हो सकता। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने यकीनन अपने वो नॉलेज के मुताबिक बात ठीक की होगी, लेकिन पिछले से पिछले प्रोग्राम में ऐसे कॉलर जो वेल नोन हैं, जो हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं, जिनको हम नामों से आवाज़ों से पहचानते हैं, उन्होंने दूसरे नंबर पर स्टूडियो में फ़ोन करके बहुत जली कटी सुनाई और बुरा भला कहा। तो बहरहाल मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ कॉलर आता है, कई ममालिक में ये बात सुनी जाती है, तो वो अपने आप को ही नंगा करता है। अगर कोई बुरी बात करता है तो अगर किसी के पास कहने को कोई अच्छी बात हो, कोई सवाल हो, तो वो लाइव नंबर पर फ़ोन करके अपना सवाल पेश कर सकता है, अपना तबसरा पेश कर सकता है। अभी मैंने आपको वादा किया था कि मैं स्क्रीन पर वो अहादीस आपको दोबारा दिखाऊंगा और बिलखुसूस ये मैं पेश कर रहा हूँ अताउल मन्नान साहब के लिए कि उन्होंने पिछले से पिछले प्रोग्राम में इस हदीस को अपने अंदाज में अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो तहरीफ़ करके पेश किया था। तो मैंने पिछली दफ़ा भी पेश की थी और मुझे तवक्को थी कि आज वो इस पर अपना कोई तबसरा पेश करेंगे, वो कहेंगे कि मुझसे गलती हुई थी। मैंने जो ये कहा कि हज़रत अली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तुम, यानी सिर्फ हज़रत अली को कहा कि तुम मेरे बाद नबी नहीं बन सकते, बाकी दुनिया में से कोई भी नबी बन सकता है। कसूर हज़रत अली का था, मालूम नहीं कौन सी उनसे गलती हुई थी कि उनको रद्द कर दिया। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि अली तुम्हारी निस्बत, तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ वही है जो हज़रत हारून का हज़रत मूसा से था। और ज़ाहिर हज़रत हारून नबी थे, हज़रत मूसा के भाई थे, तो उनको कहा जा रहा है कि अली तुम नबी नहीं बन सकते और कोई भी बन सकता। तो अजीब सी बात है ये भी। और फिर मैंने कहा कि हदीस में ऐसे लफ्ज़ हैं ही नहीं, ये ज़्यादती अपनी तरफ से। ये हदीस स्क्रीन पर मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, एक दफ़ा फिर आपको पेश कर रहा हूँ ताकि हमारे सामीन व नाज़रीन इस बात को याद रखें कि कोई भी उनसे पूछे। और जैसे उमर फ़ारूक साहब चुगतियाई ने कहा कि उन्होंने किसी अपने दोस्त को बताया मेरे प्रोग्राम से मालूमात लेके, आप भी ऐसा आदमी जो ख़त्म नबूवत के अकीदा के हवाले से डामाडोल है, तज़ब्ज़ुब का तसलसल का शिकार है, तो उसे रेफ़र कर सकते हैं ये प्रोग्राम कि आप इस प्रोग्राम को देखें, तो यकीनन उसे इससे हिदायत मिलेगी। ख़ुद यहाँ से जो नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं वो दूसरों तक आप मुंतकिल कर सकते हैं। ये ला नबी आबादी वाली अहादीस आपकी स्क्रीन पर आ रही है, देखें ये कितनी मुस्तनद किताबों में आई है। ये अभी बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3196 है, उसमें ला नबी आबादी सुर्ख राइटिंग में आ रहा है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। ये आगे सही मुस्लिम में ये हदीस नंबर 3429 है, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सही मुस्लिम में 4418 नंबर पर फिर ये हदीस है। सही मुस्लिम में 4419 नंबर पर फिर वही हदीस आ रही है कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, किसी किस्म का कोई नबी नहीं है। सुनन अबी दाऊद उसमें ये हदीस मुबारक 3710 नंबर पे आ रही है। सुनन तिरमिज़ी 2145 नंबर पर, अगर घर में किताबें हों तो आप देख सकते हैं। सुनन तिरमिज़ी 3600
63 नंबर पर फिर ये हदीस रिवायत हुई है। सुनन तिरमिज़ी में 3664 नंबर पर दोबारा ला नबी आबादी वाली हदीस आ रही है। सुनन इब्न माजा 118 नंबर पर, और उसके बाद सुनन मुस्नद अहमद 1450 नंबर पर, फिर मुस्नद अहमद 1446 नंबर पर, मुस्नद अहमद 1498 नंबर पर, मुस्नद अहमद फिर 1514 नंबर पर, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आगे मुस्नद अहमद 7119, मुस्नद अहमद 10842, मुस्नद अहमद ये बार बार मुस्नद अहमद में 21361 मुख्तलिफ रावियों से ये हदीस मुख्तलिफ मकामात पर आई है। ये 22269 हज़रत हुज़ैफ़ा से ये रिवायत मुस्नद अहमद में आई है। इस तरह आगे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बार बार ये हदीस आ रही है। सुनन कुबरा इमाम बहकी की, उसमें कई मकामात पर, 3 मकामात पर ये हदीस कोट हुई है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक में, फिर सुनन कुबरा नसाई में 4, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि एक लाइन लगी हुई है, कई मकामात पर ये हदीस आई है। फिर आगे कई किताबों के ये नाम आप स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, ऊपर उनकी इबारत आ रही है। मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम, मोजम अल कबीर लिल तबरानी, मोजम अल कबीर में कई दफ़ा ये हदीस रिवायत हुई है। तो इस तरह ये 93 रेफरेंसेस मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ अहादीस की किताबों से, जिनमें आप ये देखते हैं कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये मैंने बताया, ये मैंने सिर्फ अहादीस की किताबों में सर्च किया है, वरना अगर तमाम कुतुब में जो मेरे पास जहाँ मेरे प्रोग्राम में दस्तयाब हैं, ये टोटल 2344 किताबें हैं। उनमें अगर ये हदीस आप तलाश करें तो ये सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में आपके सामने रेफरेंस आएंगे। तफासिर में, दीगर अकायद की किताबों में, सीरत की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलिशान बार बार कोट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। कॉल्स आपके लिए खुली हैं, जो सामीन और नाजरीन अपना कोई सवाल पेश करना चाहें, अपने किसी मसले का हल, ये ख़त्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम है, लेकिन आप कोई और मसला भी आपको अगर दरपेश है तो वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें बहस जो है वो इरादतन ख़त्म नबूवत के हवाले से ही होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें हिदायत अता फ़रमाए, और बिलखुसूस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो और लोगों को पता चले कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत है क्या, और उसमें जो जाल बुने जाते हैं, जो लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, उसका हम इज़ाला करना चाहते हैं। ये तकबीर चैनल का मिशन है। हमारा टारगेट कोई नहीं है, हमारा टारगेट हमारी अपनी कम्यूनिटी यानी उम्मत मुसलमा के अफराद जो हैं उनकी इस्लाह मकसूद है। हमारे पास अभी टाइम है और कोई कॉलर हमारे साथ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे साथियों ने या तो वो ज़ख़ीरा जो है दलाइल का वो ख़त्म हो गया है, या कोई बाइकाट के मूड में है। जो हमारे मुस्तकिल कॉलर थे जिनका हमें इंतज़ार होता था वो कॉल नहीं कर रहे। तो मैं आपको चंद हवाले पेश करना चाहता हूं, क्योंकि कुरान पाक के हवाले से बात हो रही है। मुझे बहुत चैलेंज किए गए थे कि आप कुरान की बात नहीं करते, आप रूहानी ख़ज़ान की बात करते हैं, उसे छोड़ें, कुरान से बात करें। तो मैंने कुरान से ख़त्म नबूवत को साबित किया और अभी ये सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त चंद और कुरान पाक की आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उन पर आप गौर करें और उनसे आप सीखें
ان سے آپ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 4 میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ابھی سکرین پر آپ کو نظر آئے گی۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھتے ہیں، وہ خود اس کو پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا، متقین کا، متقی لوگ جو ہیں پرہیزگار، ان کا تعارف کرا رہا ہے، ان کی نشانیاں بتا رہا ہے، اور فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مومن وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر یعنی نبی رحمت پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور پھر وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانا بھی متقین کے لیے، مومنوں کے لیے ضروری قرار دیا۔ آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی، اور پھر اس کے بعد آخرت کا، درمیان میں کسی اور وحی پر ایمان لانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اب نئی وحی کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانا ہے، تو وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جالوی صاحب، جمال عرض کر رہا ہوں جی جمال صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تسی جناب 1 پاؤنڈ 2 پیسے دا تسی ٹھیک لاتا تے اس کر کے جناب سارے غائب ہو گئے نے۔ اچھا، یہ مجھے وہ تانا دے رہے تھے کہ آپ اس کے کتنے پیسے لیتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ ہر پروگرام میں کوئی 70-80 پاؤنڈ خرچ کر کے اپنے وہ خرچے پر اتنا دور سے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہوں، تو وہ 2-4 پاؤنڈ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی جی بولیں جمال صاحب، بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بہت اچھا پروگرام ہے، میں نے ایک میسج بھی چھوڑا تھا۔ یہ جس آیت کا ذکر چل رہا ہے، مرزا میں وہ چیک کر رہا تھا، تو مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ تک نہیں کیا ہے، اور جو وہاں سے مجھے نظر آئی ہیں باتیں، وہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اور دوسرے آگے آج بعض لوگ باتیں سن کے بھی، لیکن ان کا ایک عہد ہے کہ بھی لو فار آل ہیٹ فار نن، لیکن میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوتا تھا جب میں ان میں تھا تو کہ بھئی یو ہیٹ ایوری باڈی اینڈ یو ڈونٹ لو نو باڈی، کہ بھئی تم ہم سب کو نفرت کرتے ہو اور کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تو اصل میں ان کی کہانی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور جو لوگ دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بالکل ان کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے، لیکن وہ بھائی نے جو اپنے آئے تھے الفضل والا قصہ سنایا تھا انہوں نے، یہ وہیں پہ ہی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے بیچارے بڑے سادہ تھے، وہ ان کے شکنجے میں پھنس گئے، اور جناب علی یہاں یہ جو اب یہ آج اپنے رؤوف صاحب اور یہ منان صاحب اور یہ جو بڑے باتیں کرتے ہیں، یہ بیچارے انہی کی نسلوں میں سے ہے۔ یا اپنے مشہور صاحب پہ تو مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین اسلام میں پیدا کیا، اور وہ دیکھو کفر کی طرف چلا گیا، اور اس نے دیکھو حرمین شریف اپنے پہ حرام کر لی، دنیا کی کروڑوں مساجد اس نے اپنے پہ حرام کر لی۔ میں ان لوگوں پہ مجھے آتا ہے کہ بھئی یہ جو مسلمانوں میں سے ان میں جاتے ہیں، ان سے میں یہ بڑی گزارش کروں گا کہ یہ سوچے تو صحیح کہ کبھی انہوں نے یہ بتایا کہ تم اگر مرزا صاحب پہ یقین کرو گے تو تم حج نہیں کر سکتے، تم کیا نام عمرہ پہ نہیں جا سکتے، اور تم جہاد نہیں کر سکتے، اور تم اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ مزے کی بات تو یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارا ایک پروگرام آتا ہے، تو میں نے وہاں بڑی دفعہ کوشش کی ہے، تو وہ جناب خیالی میری کہانی کوئی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں جمال کا نام ہی، جمال کو کیونکہ سارے جانتے ہو، یہ لوگ جانتے ہیں مجھے اچھی طرح، میں یہ مشہور صاحب، برار صاحب، اگر ان کو کبھی موقع ملے تو ان کو پتا ہے جمال کہاں رہتا ہے، تو میں ماشاءاللہ ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے باتیں کرنے کو تیار ہوں۔ اور اپنے اس دن وہ آئے تھے رانا صاحب، اب رانا صاحب سے بھی میری بڑی باتیں ہوئی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا رانا صاحب اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہنے لگے وہ بے ہدایتا ہو گیا جی۔
میں نے کہا دیکھو یہ آپ کی تو حالت ہے. پھر وہ بعد میں معافی مانگتے تھے. اور جناب میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس دن آپ کو کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سے ثابت کروں گا, اور دیکھیں کہ بھئی قرآن میں سے مرزا صاحب نے تو ثابت کیا نہیں خود. اب میں بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے قطعاً قرآن کی کوئی ترجمہ نہیں کیا, اور جو تفاسیر جو تھوڑی تھوڑی آیت کہ میں بتایا اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا, تفسیر تو کجا. اور جو میاں بشیر الدین محمود کی آپ باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس وقت بچہ تھا جس وقت یہ تفسیر صغیر لکھی گئی ہے, اور میں وہیں وہ پڑھتا تھا اس وقت. تو اس وقت سڑکوں پہ ان کے جو مولوی جو جاتے تھے وہ ان کے ساتھ مرزا صاحب اپنے میاں بشیر الدین محمود کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو جناب علی اس میں ایک مولوی تھا, اس کے نام تو خیر میں اب نہیں کہوں گا کہ وہ ان کے بیٹے آپ کے پروگرام میں آتے ہوتے ہیں. اچھا تو کیا نام تھا اس کا بلا, میرے ذہن میں اس وقت ان کا نام جا رہا ہے. تو انہوں نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, دبیر الحق صاحب کے والد, تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو جی سارا کام تو ایسی کرنے ہیں تو جناب مگروں جناب نہ انہاں دا ہو جائے گا. تو یہ میرے کانوں کی آواز ہے. میں آپ کو بچپن کی باتیں کر رہا ہوں. اس وقت میں ماشاءاللہ 69 ایئر اولڈ ہوں. میں آپ سے آج سے 55-56 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں, جب میں اس وقت 8ویں نپانے. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ بھی ہم تو کسی کو کہتے نہیں ہیں, برا بھلا نہیں کہتے ہیں. نعوذ باللہ, آپ یقین جانے یہ اپنے جو آدمی اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں, جو ان کا ہمارے ساتھ رویہ ہے, آپ یقین کریں کہ بھی کوئی غیر مسلم جو ہے نا, خیر یہ ہے ہی غیر مسلم, میں تو اس لیے یہی کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں, تو میں ان کو غیر مسلم کہتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں. تو ان کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے, ان کو خاص طور پہ کلوز ماں باپ بہن بھائی, آپ یقین جانیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ میرے خیال دشمن بھی نہیں کرے گا. اور یہ لوگ جو بڑے اس وقت, یہ میں خاص طور پہ مشہود صاحب اور ابرار صاحب اور اطال منان صاحب اور رانا صاحب, یہ میری ان سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ میں نے یہ جو جماعت تمہارا مذہب چھوڑا ہے مرزا صاحب کا, دیکھو مسلمان ہو کہ انہوں نے کفر اختیار کیا, اور اسی لیے میں نے چھوڑا ہے کہ ان کی باتیں جو ہے وہ ایسی, ان کی کتابوں سے میں نے پڑھ کے چھوڑا ہے, نہ کہ یہ سیالوی صاحب بیچاروں کے ساتھ تو میری بات آج 2-2.5 سال پہلے بعد میں ہوئی ہے. میں نے یہ میں نے پروگرام یہ بعد میں چلے ہیں, تو میرا انہی کے ساتھ جو تھا سارا تھا. اور میں یہ قرآن کو یہ یقین جانے کہ یہ رات پروگرام اپنے شاہ صاحب کا آپ کے پروگرام میں یہاں پہ ٹی وی پہ چل رہا تھا شاہ صاحب کا, تو وہ بتا رہے تھے اپنے شیعہ صاحبان کے متعلق. تو اس میں یہ بتا رہے تھے کہ ان کی اگر دیکھا جائے کوئی سمجھدار آدمی ہو, اگر احمدی جو کہ اس بات مرزا صاحب کا ماننے والا, وہ جا کے وہ دیکھے, وہ سارا مذہب پڑھے شیعہ, تو اگر وہ دیکھے گا تو ان کو ساری جو باتیں ہیں وہ اس مذہب میں سے انہوں نے لی ہوئی ہے. اور ان میں جو جھوٹ ہے, اب خیر آپ تو لفظ یہ نہیں لیتے, یہ دلوں میں ان کے اتنا کینہ ہے, اتنا بغض ہے اور اتنی نفرت ہے کہ بہرحال مجھے اندازہ ہے, میں یہ آپ لوگوں کو تو نہیں ہے, میں تو ملتا ہوں ان سے جب, تو میرے ساتھ کھانا پینا, اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتے میرے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے چھوڑ دیا یہ, تو ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے. تو جب میں ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں, وہ سمجھنے کی کوشش, میں نے کہا خدا کے لیے جا کے تم اپنی کتابوں کو پڑھو, خدا کے لیے اپنی کتابوں کو پڑھو, تو تم کو کہو اللہ سے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, کیونکہ سوائے اللہ کے کوئی آپ کو ہدایت نہیں دے گا. سیالوی صاحب بھی نہیں ہدایت دے سکتے, نہ کوئی اور ہدایت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے, اور آپ کو اس کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی, نہ کہ آپ میری سنیں یا کسی اور کی سنیں. آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا, آپ کو مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی, آپ کو حدیثیں پڑھنی پڑیں گی, کیونکہ جواب آپ نے دینا ہے, کسی اور نے آپ کا جواب نہیں دینا قیامت کے دن. یہ بات بڑی اچھی طریقے سے یاد رکھ لو. انہوں نے جو یہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی عیسائیوں والا ایک ان کا معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین لے کر لو اور جناب علی آپ کے گناہ بخشے جائیں گے. ان میں یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ مرزا صاحب کو مان لیا تو سمجھو سارے بیڑے پار ہو گئے. اور ویسٹ میں یہ جتنے لوگ ہیں, یہ میجورٹی یہاں کی جو ہے, جو پرانے رہنے والے ہیں, ان میں کچھ ہے, کچھ ان میں ہے. یہاں جتنے بعد میں آئے وہ سب جھوٹ بول کے آئے ہوئے ہیں, اور وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں. وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے.
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، میں جانتا ہوں یہ کتنے اچھے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، میرا پیغام امید ہے کہ ان سب تک پہنچ گیا ہوگا، اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے جا کے قرآن بھی پڑھے، کتابیں بھی پڑھے، اور اپنے دین کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، احمدیت یا کوئی عیسائیت یا یہودیت، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے سوائے دین اسلام۔ اسلام زندہ باد، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، جزاک